تھونا کیا بکل السلام علیکم جی. آئی ہوپ کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. یار آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی دو مقاصد ہے. ایک تو آپ کے کچھ سوالات ہیں اور ایک کچھ ہماری گزارشات ہیں. پہلے یہ بات کافی سارے دوست جو ہیں وہ کامنٹ بھی کر رہے تھے, کالیں بھی آ رہی تھیں کہ بھائی کافی ٹائم ہو گیا آپ نے جو ہے نا نیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ یار ایک دو جو ہے نا وہ کیسز چل رہے ہیں ہمارے, کچھ ویسے بھی مصروفیات ہوتی ہیں, اور دو تین بھائی ہیں انہوں نے زمین پرچیز کی. خیر ویسے پرچیز تو کافی ساروں نے کی, لیکن جن کے کیسز چل رہے ہیں, جن کے معاملات ہیں, ابھی وہ دو بھائی ہیں ان کے کاغذات کے معاملات ہیں, اور ایک بھائی ہے اس کا پانی کا مسئلہ ہے. وہ ابھی زمین ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنی کہ یار جب آپ زمین پرچیز کرتے ہیں آپ اچھی طرح اسے وزٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے نہ وزٹ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ دوبارہ مشکلات میں پڑتے ہیں. ابھی ایک بھائی انہوں نے ریٹرن کی ہے, ریٹرن تو خیر ہو گئی, لیکن ان کو تقریباً 2-1 لاکھ روپے کا انہوں نے کٹوتی کی, 2-1 لاکھ روپے انہیں نقصان ہوا ہے. وہ پریشان, ہم پریشان, مالکان پریشان. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا خریدتے وقت اچھی طرح چیک کر لیا کریں. اور دوسری بات یہ, کافی سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کالیں ریسیو نہیں کرتے, آپ کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے. او بھائی یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ ہی ہمارا واٹس ایپ ہے. کافی سارے دوست جو ہیں وہ واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. اور مزید یہ کہ آپ بھی تھوڑا سا ٹائم لیمٹ دیکھ لیا کریں, صبح تقریباً 8-9 سے شام 6-7-8 تک جو ہے نا آپ کال کر لیے ایزیلی. لیکن کافی سارے دوست ہیں وہ خیر 11-12-1-2 بجے تک کالنگ کرتے ہیں, وہ پھر آدمی تنگ آ جاتا ہے اس سے. ہاں, اور وزٹ کی بات, کچھ دوست کہتے ہیں وزٹ, یار وزٹ کی ایک ترتیب ہے ہماری. جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا اس کے تقریباً دوسرے تیسرے دن بعد جو ہے نا, یا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم ایک ساتھ ہی زیادہ لوگوں کو وزٹ کرا دیں. وہ جن بھائیوں نے وزٹ کرنا ہوتا ہے وہ پھر 2-3 دن, ایک دن ہم جو ہے نا خاص اسپیسیفک اس کا بنا لیتے ہیں, ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اس دن جو ہے نا ہم اس کا وزٹ کر لیتے ہیں. کچھ بھائی جو ہیں وہ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہاں جی سیل ہو گئی ہے, ہاں جی کیا وزٹ کرنا ہے, یہ وہ بھائی پہلے آپ کنیکٹ کریں ہمارے ساتھ. جب ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے ہفتہ دوسرے ہفتے بعد تو تقریباً زمین سیل ہو جاتی ہے. مزید آپ کو آج کے رقبے کی جانب لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ رقبہ ہے جس کا آج آپ کو وزٹ کرانا ہے, جو ہمارے پاس فار سیل اویلیبل ہے. مزید اس کی آپ کو ڈیٹیل, اس کی مٹی, اس کے کاغذات, اس کے مالکان, بجلی راستہ وغیرہ ایسی آپ کو ڈیٹیل فراہم کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو اس کے مالک کا نام بتاؤں تو اس زمین کے مالک کا نام عقیل ہے, جو کہ محکمہ فشریز میں ملازم ہیں, اور فی الوقت وہ جو ہے نا لاہور میں ان کی رہائش ہے. وہ تو خیر پیدا ہی لاہور ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب ہی یہاں سے ادھر شفٹ ہو گئے تھے. ابھی وہ یہ زمین سیل کرنا چاہتے ہیں. اس زمین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں تقریباً آدھے میں گنا کاشت ہے اور تقریباً آدھے میں دھان کی فصل کاشت ہے. اگر اس زمین کی مٹی کی بات کی جائے تو مٹی اس کی تقریباً چیکنی ہے, اور کچھ مقدار اس میں ریتلی بھی ہے. تقریباً 70% اس کی جو مٹی ہے نا وہ چیکنی ہے. جبکہ پانی کی بات کی جائے, کیونکہ پانی جو ہے کسی فصل کے لیے, کسی زمین کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے, پانی اس زمین کے اندر 2 ٹیوب ویل موجود ہیں. اور اگر نہری پانی کی بات کی جائے تو نہری پانی جو ہے وہ ماہانہ اس کی روٹین وائز ہے کوئی. یہاں کی جو نہریں ہیں نا وہ 6 ماہ والی ہیں. اور پانی زمین کے اندر گہرا جو ٹیوب ویل ہے وہ تقریباً 150-170 فٹ یہاں کے لگ بھگ ہے. اور اکثر یہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ گہرا ہو جاتا ہے اور ٹیوب ویل کی جگہ چینج کرنی پڑتی ہے. مزید یہ ہے کہ زمین کا ویسے پانی نیچے والا جو مٹ ہے, اور اگر اس میں بات کی جائے فصل کون کون سی کاشت ہوتی ہے تو کافی سارے فصلیں اس میں ایزیلی کاشت ہو جاتی ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. جبکہ اگر یہ بات کریں کہ یہ زمین آبادی سے کتنا دور ہے تو آبادی اس سے تقریباً کافی دور پڑ جاتی ہے, 3 کلومیٹر کے فاصلے پر آبادی ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. مزید اس کے قریب کوئی زیادہ آبادی موجود نہیں ہے. شہر اس سے تقریباً
25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور راستے کی صورتحال یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ راستہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو خیر زمین کے اندر ہی موجود ہے۔ اس سے تقریباً سنگل روڈ جو ہے وہ تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جبکہ اگر جی ٹی روڈ کی بات کریں تو وہ تو تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ہوگا۔ اور یہ راستہ جو ہے یہ ان کا اپنا ذاتی ہے، کیونکہ یہ انہی کی زمین کے اندر سے گزر رہا ہے، کیونکہ دونوں جانب انہی کی زمین ہے اور یہ راستہ درمیان میں آ رہا ہے۔ خیر اس راستے کا کوئی مسئلہ نہیں، راستہ ایزیلی آپ جو ہے نا اس پہ گاڑی ٹریکٹر وغیرہ ایزیلی یہاں تک لا سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیرا وغیرہ، اس میں ایک ڈیرا موجود ہے جس میں ان کے کچھ ملازمین جو ہیں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے فی الحال۔ وہ جو ڈیرا ہے اس پہ کوئی خاص بجلی کا نظام نہیں ہے، اور مزید یہ کہ جو ان کے ٹیوب ویل ہیں وہ ڈیزل والے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مالکان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ زمین سیل ہونے لگے گی تو اس میں جو بڑے بڑے موٹے موٹے درخت ہو گئے وہ کاٹ لیں گے۔ مالک اس زمین کے 2 بھائی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو قبضہ دے دیں گے۔ اس زمین کے کاغذات کمپیوٹرائز ہیں، کاغذات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک اور ویلڈ پوائنٹ وہ یہ کہ یہ ساری زمین تقریباً برابر ہے، یہ نہیں کہ کسی پارٹ میں کوئی ڈیفرنس ہے، تقریباً ساری زمین جو ہے نا وہ برابر ہے۔ اس میں یہ اکثر یار مسائل آتے ہیں، جو لوگ کاشت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، جب پانی لگایا جاتا ہے تو جو اس سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں ادھر پانی جانے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زمین تقریباً برابر ہے، اور اس کے اندر پانی کا نظام بنا ہوا، باقاعدہ نالیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں۔ اور اگر اس زمین کے ٹوٹل رقبہ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 2 مربع سے 1-2 ایکڑ کم ہے، 2.25 ایکڑ تقریباً کم ہے۔ مالکان کی جانب سے اس کی قیمت 9 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، مزید کمی بیشی اس وقت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر اس زمین کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ضلع چنیوٹ کے ایک علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ مزید کسی بھائی کا اور کوئی کویسچن اور کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے، میرا رابطہ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ آپ تمام بھائی صبح 8 سے لے کر تقریباً 6-7 بجے تک ایزیلی جب کال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نئی کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔